الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رب کریم آپ کی سب کی عقیدت اور محبت کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے۔ میرے سید حضور علی صاحب علیہ رحمہ کی قبر کو رب نور کا گہوارہ بنائے اور ان کے شہزادوں کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سید صاحب کے سچے اور پکے نائب بنا کر دین مدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سید صاحب کی عدم موجودگی بہت بڑا خلا ہے۔ یہ جو آپ رونق دیکھ رہے ہیں یہ کسی شمع کا صدقہ ہے، اور وہ شمع ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شمع کو اور اس کی روشنی کو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بنائے، اور جو انہوں نے عشق کا بیج بویا ہے اس چمن کی آبیاری کرنے کی آپ کو اور ان کے شہزادوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہاں جو آج آئے ہیں ہمارے عزیزوں کی دعوت پر، یہ ایک عقیدت کی محفل ہے کہ ہم اس ہستی کو دیکھیں کہ جن کو دنیا عشق و محبت سے تعبیر کرتی ہے، ان کا تعارف بھی عشق و محبت کے نام کے ساتھ ہے۔ عالم تو دنیا میں سینکڑوں پیدا ہوئے، سب ہمارے سر کے تاج، سب عظمتوں کے پیکر، سب طاقت و تقویٰ کے پیکر مجسم تھے، مگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دنیا عشق و محبت کی انوکھی تعبیر سے یاد کرتی ہے۔ اس اعلیٰ حضرت کا پر نواسا آج آپ کے سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے دیدار سے آپ اعلیٰ حضرت کا عکس دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں عشق کا پیغام دیا۔ اسلام غریب نواز نے پھیلایا، غریب نواز کے شاگردوں نے پھیلایا، غریب نواز کے مریدوں نے پھیلایا۔ اللہ نے ان کی نگاہوں میں اتنی تاثیر کی بجلیاں پیدا کی تھی کہ جس پہ نظر پڑ جاتی تھی ان کا مقدر بدلتا جاتا تھا۔ آپ نے جوگی جیپال کا نام سنا، پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا۔ وہ ہندوستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ وہ زمانے کی ہسٹری لکھتی ہے کہ اس جیسا جادوگر پوری دنیا میں دوسرا نہیں تھا۔ اس کو بلایا ہمارے یہاں کے راجا نے، اس نے کہا راجا جی تو فکر مت کر، میں چلا کہ اس بندے کو خاک کر دوں، مچھر کی طرح میں مٹا دوں، مگر پیا چاہے وہ سہاگن، جوگی چاہے وہ سہاگن نہیں، رب چاہے وہ سہاگن۔ غریب نواز کی دربار میں اس کو بھیجا گیا، 10,000 اس کے چیلے، زور سے بولو کتنے تھے؟ 10,000۔ یہ ہمارا مجمع 10,000۔ تو اب بتائیے اس زمانے کا ماحول کیسا ہو؟ ان لوگوں نے اسلام کو کس طریقے سے اس منزل تک پہنچایا، کتنے امتحان دیے، کتنی منزلوں سے گزرنا پڑا، اور وہ منزلیں کتنی کٹھن اور سخت تھی، سنگلاخ تھی۔ ان سے گزر کر کے اللہ کے ولیوں نے اسلام کی پاکیزہ روشنی آپ اور ہم تک پہنچائی۔ بے شک یہ نہیں کہ ہم کو اسلام مل گیا ہم سمجھے نہیں، اسلام آپ کو ضرور ملا، اللہ آپ کے اسلام کو تا قیامت سلامت رکھے، آمین، مگر بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔
सैकड़ों बच्चे यतीम हुए, बेपनाह खवातीन बेवा हुई, न मालूम कितनियों का सुहाग उड़ा, कितने बच्चों के सर पे यतीमी छाई, न मालूम कितना क्विंटल खून बहा, कितनी नदियां सुर्ख लाभ हुई, तब जाकर के इस्लाम का चमन हरा भरा हुआ। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बेशक बादशाह आए, उन्होंने इस्लाम की खिदमत की, हमें इसका एतराफ है, मगर ये इस्लाम बादशाहों की तलवार का समरा नहीं है, ये अल्लाह वालों की निगाहों का समरा। इसलिए तो आप आए निगाह देखें, और किस लिए आए? तकरीर तो सैयद साहब हम रोज करते हैं, आपको सुना के। आप तकरीर सुनने नहीं आए, आप निगाह देखने आए। वो कौन सी निगाह है? ये मुफ्ती साहब तो किताब पढ़ा करके आलिम बनाता है, और ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो निगाह लगा करके आलिम बना दे। सुभान अल्लाह, निगाह लगा करके आलिम बना दे। ये उन हस्तियों में से, तो ये आपकी हाजिरी बड़ी कीमती है। अल्लाह इस हाजिरी को कबूल फरमा, और हाजिरी बहुत अकीदत की पैकर है कि अल्लाह वालों की निगाहों में कितनी तासीर है, निगाहों में कितने वाकई जलवा आ रही है पोशीदा। गरीब नवाज के सामने 10,000 आए, उसने कहा मैं सुरमा बना दूंगा, मगर खुद सुरमा बन गया। लंबा किस्सा इशारे की बोली आप सुनिए, माहौल बड़ा मुकद्दर है, इसलिए तशरीह में नहीं करूंगा। आपने कहा कि भाई कुछ आप बाबा दिखाओ, तो गरीब नवाज ने कहा बेटा मैं तो कमजोर बंदा। अपने मारवाड़ी में आप लोग कहते हो कि हीरा ना बोले मुख से कि मेरी लाख बोल। हीरा कभी बोलता कि मेरी 1 लाख रुपए की कीमत, आप कहते मुफ्ती साहब लाख। हीरा कभी नहीं बोलता। तो अल्लाह का वली जो होता है वो कभी बड़ाई नहीं करता। जिनका दर्द छोटा होता है, बिल्ली को पेशाब घी पिला लो तो पूरी गली का सत्यानाश कर देगा, और ऊंट को कई किलो पिला लो तो पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह के वलियों का दर्द बड़ा होता है। असलिम तस्लिम नबी का पैगाम है, बोला तो झुकता चला जा, रब तुझको बढ़ाता चला जाए। जो बाप की इज्जत करे, माँ की इज्जत करे, सैयदों की इज्जत करे, आले रसूल का एहतराम करे, इमामों की कदर करे, आलिमों की हकीकत को समझे और बुजुर्गों का अदब करता है, अल्लाह उसको बुलंदियां अता देता है। एक जमाना था, आज से 50 साल पहले अशोक जी सियासत में आए, तो मस्त फकीर रहता था हमारे पाली में, शायद यहाँ कोई पाली के आदमी उनके सुना हो। वो ऐसा मजदूर था इसके इलाही में कि उसको लोगों ने नाचते नहीं देखा, कपड़ा तब्दील करते हुए नहीं देखा, और लंबे लंबे यहां तक के बाल थे। वो सर को यूं हिलाता था तो पूरा इलाका मुश्को अंबर बन जाता। लोगों ने कहा अरे बाबा कोई जादूगर, सर हिलाता है तो पूरा इलाका महक उठता है। और हमने तो कभी नाते नहीं देखा, खुशबू लगाते नहीं देखा। यह है वलियों की शान। एक आप जैसे जज्बाती ने पूछा बाबा बता जीतेगा कौन? मजाक में पूछ लिया, बता जीतेगा कौन? तो कहा वो पतला सा जवान यूं यूं कर रहा वही जीतेगा। ये इशारा था इसके अशोक गहलोत का। ये नौजवान था और गलियों में सब कहते भाई मुझे वोट देना। 81-89 साल का वाकया। तो उस फकीर ने वहां कह दिया कि गली गली में हाथ जोड़ता है वही जीते। देखो वली की नजर कहां जाती है, ये नजर है, और ये नजर का जाम है। ये किताबों से नहीं मिलता, ये अल्लाह वालों की नजर से मिलता। इस नजर की जुस्तजू में आप लोग यहां बैठे कि जिसने इश्क का जाम दुनिया को पिलाया, उसकी औलाद के दामन में भी इश्क होगा, है ना? उसी इश्क की जुस्तजू में हम यहां आए, जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। गरीब नवाज ने फरमाया कि भाई हम फकीरों के पास करते, अपनी बड़ाई थोड़ी की, हम तो फकीर नए से हिंदी, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो जोगी ने कहा मैं दिखाता हूं, आप दिखाओ। तो उसने हरन की खाल मंगाई, उस पर बैठा, वो जादू के जोर से उड़ने लगा फिजा में। इतना उड़ा, इतनी बुलंदी पे गया कि निगाहों से ओझल हो गया। तो हमारी उधर वाली कंपनी मुस्कुराने लगी, वो इधर वाले बेचारे मायूस हो गए, उधर किसी भाई ने कहा वो जन्नत में चला गया, स्वर्ग में चला गया। तो ये बच्चे रोए का हजरत कुछ अभी तो जलवा दिखाओ। ये है नजर, ये इसको नजर के आना के खाकरा बनजर कीमिया कुना। अल्लाह ताला उसको कहते हैं कि नजर मिट्टी पे पड़ जाए तो मिट्टी को कीमिया बना दे, मिट्टी को सोना बना दे। आना के खाकरा बनजर कीमिया कुना, ये वली की सिफत है।
کہا بابا میں کہا کہ حضرت کچھ تو دکھا، وہ ہنس رہے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو آپ نے کہا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، میں اپنی کھڑاؤں کو بھیجتا ہوں. کھڑا کہتے ہیں اپنی پہلے لکڑی کی جوتیاں ہوتی تھی. ان بزرگوں نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں وغیرہ میں استنجا خانے میں اپنی لکڑی کی جوتیاں ہوتی تھی، وہ کھڑاؤں کہلاتی. اور بزرگوں کا رواج تھا وہ ہمیشہ کھڑا پہنتے تھے. آپ نے ایک کھڑا نکالی کا برو پیا، برو پیا، ارے بھائی جا اس کو لے کے خاصان خدا خدا نباشن ولی کنزا خدا خدا نباشن. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے آنا کے خاطرہ نظر کی لیا کنر. ولی وہی ہوتا ہے جو مٹی پہ نگاہ ڈالے تو مٹی کو پارس بنا دے، مٹی کو سونا بنا دے. یہ نظر آپ کی کھڑا اڑی نگاہوں سے اوجھل ہوئی. یہ بھی مسکرانے لگے اب کچھ دکھائے گئے. تھوڑی دیر دیکھی تو جوگی صاحب کی کھوپڑی ہے اور خواجہ کی کھڑا ہو مرمت کر دیا. اب وہ غریب گھبرا گیا کہ میں تو یوں پکڑ کے بیٹھا ہوں کھال کی، جادو کی کھال تھی. اگر کھال چھوڑی تو جہنم میں چلا جاؤں گا، نہ معلوم کہاں ماروں گا. ادھر جوتی کام کر رہی ہے، ادھر جا کے وہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے. وہ آپ کی نالین اس کی مرمت کرتی ہوئی سامنے لائی. وہ سمجھدار تھا آدمی جو کچھ علم حاصل ہے، علم کسی قسم کا ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، فرانسیسی ہو، سنسکرت ہو، علم بہرحال علم دماغ. اس نے کہا اتنی بڑی طاقت جس کی جوتی کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس کی ذات کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ بے شک. جس کی نالین کی طاقت یہ ہے، اس کے جلووں کی طاقت کتنی ہوگی. اس نے کہا دادا تم تو مالک ہو. کہا نہیں بیٹا میں تو مالک کا غلام ہوں. غیر مسلمان سے بھی اس کی زبان سے وہی نکلا جو ان کا واقعی ان کی اصطلاح. کہا نہیں میں مالک نہیں ہوں، میں مالک کا چھوٹا سا غلام ہوں. جو آپ کی نظر میں مچھر کی ویلیو ہے وہی میری ویلیو میرے رب کی دربار میں کچھ نہیں اس کے ساتھ. میں اس کا کمزور بندہ ہوں. تو کہ یہ شکتی کس کی ہے؟ کہ یہ شکتی اسی نے عطا کی ہے. سبحان اللہ. اس سے جو کنیکشن جوڑ دیتا ہے وہ ذرا بھی ہوتا ہے تو پرمت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو سمجھ گئے کہ جن کی جوتیوں کی طاقت ہے اس کی ذات میں کتنی طاقت. کہا دادا میں آپ کا بھکاری بنوں گا، آپ کا بھگت یعنی میرا بھگت مت بن. جس نے مجھے زندگی اور عزت دی اسی کا بھگت بن. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا نگاہوں سے اوجھل ہے دل سے زیادہ قریب. سبحان اللہ. نگاہ سے اوجھل اور دل سے زیادہ قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن کہتا بندہ کہاں جا رہا ہے، کدھر ٹھوکری کھا رہا ہے، تو کس سے چھپے گا؟ ابے موتی موتی دیکھے نہ دیکھے رب تیرا ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے. اسے تو چھپ کے کہاں جائے گا؟ کتنا قریب ہے. سجاندر لادو نہیں، وہ تمہاری رگ کی شاید رگ ہے، اس سے بھی رب تم سے زیادہ قریب. بے شک. وہ غیر مسلمان سمجھ گئے. اللہ کا مجھے بھگت کا بیٹا بھگت اس کا بھگت. مجھے راستہ بتا دے. راستہ میرے قریب. ذرا جاؤ بابا اس کو وضو کرا کے آؤ، غسل کرا کے آؤ. جلدی لے کر گئے، اس کو نہلایا. کہا بیٹا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے. کارواں بنتا چلا گیا. تلوار کی نوک سے اسلام نہیں پھیلا ہے، ولیوں کی نگاہ سے اسلام. خواجہ ہند الولی کی پاکیزہ نگاہ سے اسلام کو عروج ملا ہے. ہم ان ولیوں کی اس لیے قدر کرتے ہیں. ہم خدا نہیں مانتے. خدا ہمارا ایک وہ صاحب قدرت ہے، وہی عظمتوں کا حامل ہے، وہی رفتوں کا حامل ہے. یہ جتنے ولی ہیں سب اس کے دربار کے سائل ہیں. مگر جب کنیکشن جڑ جاتا ہے تو پاور ہاؤس کوٹا میں ہے مگر سجانگر مسکرا رہا ہے. مفتی صاحب یہ روشنی کا حضرت کوٹا سے آ رہی ہے. اتنی دور ہو کر کیوں؟ کہ حضرت ہم نے اس کا کنیکشن جوڑ دیا. اس لیے جب تک وہاں روشنی رہے گی یہاں روشنی رہے گی. تو مسلمانوں کا جو رب کا ولی ہوتا ہے اس کا کنیکشن مدینے کے پاور ہاؤس سے جڑ جاتا ہے. اور جب مدینے سے کنیکشن جڑ گیا تو مدینے کا پاور ہاؤس سلامت ہے تو دنیا کے ولیوں کی روشنی بھی سلامت ہے. ہم اللہ کے ولیوں کی قدر کریں. جو ولی کی شان ہے اس کا ہم احترام کریں. اسلام ادب کرنے کا پیغام دیتا ہے، اسلام احترام کا پیغام دیتا ہے. تعظیم اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، تعظیم رسول کی ہوتی ہے، احترام اور تعظیم اولیاء کی ہوتی ہے، اور ادب ہر انسان کا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں رام لال آ گیا، مفتی صاحب یہ میرا پڑوسی شیر صاحب، آپ اٹھے، آپ نے کرسی دی، یہ ادب کیا. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے.
آپ نے اس کو دری بچھا کے بٹھایا، یہ اسلام کا ادب ہے۔ آپ نے اس کو ادب سے پانی چائے پلائی، یہ آپ کا ادب ہے۔ یہ اسلام کا طلوع۔ اسلام بے ادبی کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسلام دشمن کو بھی پیار کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سے تقلید بلال حبشی کیا ہوگی، بت بنے بیٹھے ہیں بت شکنی کیا۔ ولی کی شان یہ آرا کے خاطرہ بنظر کیمیا کند، ولی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک نظر سے پتھر کو پارس بنا۔ ایک اللہ کا ولی تھا بغداد میں، مست قلندر، اس کے گھر میں چور چلا گیا، اندر گھس گیا۔ اللہ کے ولی اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ دیکھو چوروں کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے اور ولیوں کا کردار بھی عجیب ہوتا ہے۔ چور چوری کرنا چاہتے ہیں اور ولی کو چور کو اور بنانا چاہتے ہیں۔ ولیوں کے اندر دشمنی نہیں ہوتی ہے، ولی کردار کا دھنی ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کر لو، جس میں لعنت ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا۔ دے دو سید صاحب، وہ کوئی عام آدمی ہے، سید لینے کا نہیں ہے، سید پہ لٹانے کا۔ مجھے اتنا دے دو،